شاعر جناب ثانوی مدروس جو بالخصوص جدہ سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے. میں چاہوں گا ایک بار پھر آپ ان کو تعلیم بجائے کر ان کا شکریہ. اور اب آخر میں اپنے حضور شاعر محترم دوست جناب نعیم حامد علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں. آپ مدینہ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدر محترم پروفیسر ملک غلام مرتضیٰ صاحب موجود حاضرین، جیسے کہ یہ تقریب معروف ہے کہ فتح القنی عزیز پاکستان کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے، اور یہ بات تمام اہل نظر جانتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کی جو تاریخ تھی، جو مطابق 14 اگست کی تھی، وہ 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے نظم سنانے سے پہلے چند اشعار نعت کے پیش کروں. اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث فخر ہے. میں اجازت چاہتا ہوں جناب صدر اور پروفیسر صاحب سے. نہ کہکشاں کو نہ شمس و قمر کو دیکھتے ہیں، نہ کہکشاں کو نہ شمس و قمر کو دیکھتے ہیں، حرم کے منبر و محراب و در کو دیکھتے ہیں. نہ کہکشاں کو نہ شمس و قمر کو دیکھتے ہیں، حرم کے منبر و محراب و در کو دیکھتے ہیں. عرض کر رہا ہوں شکوہ قیصر و خاقان کیا نظر میں جچے، شکوہ قیصر و خاقان کیا نظر میں جچے، عروج و عظمت خیر البشر کو دیکھتے ہیں. شکوہ قیصر و خاقان کیا نظر میں جچے، عروج و عظمت خیر البشر کو دیکھتے ہیں. عطا ہوا ہے جو اعزاز جب ہسائی ہمیں، عطا ہوا ہے جو اعزاز جب ہسائی ہمیں، ہم اپنے آپ کو اور ان کے در کو دیکھتے ہیں. عطا ہوا ہے جو اعزاز جب ہسائی ہمیں، ہم اپنے آپ کو اور ان کے در کو دیکھتے ہیں. ہیں گرد اپنی نظر میں ہمالا وجودی. پروفیسر صاحب تو چاہتا ہوں کہ ہیں گرد اپنی نظر میں ہمالا وجودی، احد کے مرتبہ مفتخر کو دیکھتے ہیں. ہیں گرد اپنی نظر میں ہمالا وجودی، احد کے مرتبہ مفتخر کو دیکھتے ہیں. درست معجزہ عیسوی بھی ہے بات، درست معجزہ عیسوی بھی ہے بات، کلام حق سخن معتبر کو دیکھتے ہیں. درست معجزہ عیسوی بھی ہے بات، کلام حق سخن معتبر کو دیکھتے ہیں. اب ایک قطع اور ایک نظم وطن عزیز کی نظر کر رہا ہوں. میں نے مانا کہ نہیں رسم مساوات یہاں، میں نے مانا کہ نہیں رسم مساوات یہاں. یہ تو بتلاؤ تمہارا یہ وطن ہے کہ نہیں. میں نے مانا کہ نہیں رسم مساوات یہاں. یہ تو بتلاؤ تمہارا یہ وطن ہے کہ نہیں. اور وطن ہے تو اسے پیار بھی کرنا ہوگا، اور وطن ہے تو اسے پیار بھی کرنا ہوگا. اس میں کانٹے بھی تو ہوں گے، یہ چمن ہے کہ نہیں. میں نے مانا کہ نہیں رسم مساوات یہاں. یہ تو بتلاؤ تمہارا یہ وطن ہے کہ نہیں، اور وطن ہے تو اسے پیار بھی کرنا ہوگا. اس میں کانٹے بھی تو ہوں گے، یہ چمن ہے کہ نہیں. میں نے مانا کہ نہیں رسم مساوات یہاں.
اور 23 مارچ کے حوالے سے دوستو ساتھیوں کو مبارک تمہیں، دوستو ساتھیوں ہو مبارک تمہیں جشن جمہوریت کشور پاک و ملک خدا داد کا، دوستو ساتھیوں ہو مبارک تمہیں جشن جمہوریت کشور پاک و ملک و خدا داد کا، یہ وطن اس پہ سایہ گگن رحمت ذوالمنن، اس کے دشت و دمن رش کے باغ عدن، یہ وطن ایک مہکتا چمن، اس کے سر و سمن نرگس و یاسمن نازش اہل من، یہ وطن اس پہ سایہ گگن رحمت ذوالمنن، اس کے دشت و دمن رش کے باغ عدن، یہ وطن ایک مہکتا چمن، اس کے سر و سمن نرگس و یاسمن نازش اہل فن، دوستو ساتھیوں بار خاطر نہ ہو تو سنو، دوستو ساتھیوں بار خاطر نہ ہو تو سنو، یہ گزارش میری ایک سفارش میری، دوستو ساتھیوں بار خاطر نہ ہو تو سنو، یہ گزارش میری ایک سفارش میری، یہ وطن سینکڑوں اہل حق کے لہو کے عوض، یہ وطن سینکڑوں اہل حق کے لہو کے عوض، جان و مال عزت و آبرو کے عوض ہم کو حاصل ہوا، یہ وطن سینکڑوں اہل حق کے لہو کے عوض، جان و مال عزت و آبرو کے عوض ہم کو حاصل ہوا، ہم نے اس شجر طیبہ کی ہر ایک شاخ پر کو ثمر کو دیا، ہم نے اس شجر طیبہ کی ہر ایک شاخ پر کو ثمر کو دیا، اپنے اجداد و ابناء و آباء کا وہ مقدس لہو، اپنے اجداد و ابناء و آباء کا وہ مقدس لہو قیمتی ہے جو الماس و یاقوت سے، اپنے اس شجر طیبہ کی ہر ایک شاخ پر کو ثمر کو دیا، اپنے اجداد و آباء و ابناء کا وہ مقدس لہو قیمتی ہے جو الماس و یاقوت سے، اس لیے اس میں تفریق نسل و علاقہ غلط، اس لیے اس میں تفریق نسل و علاقہ غلط، یہ ہے اسلامیان جہاں کا وطن، دوستو ساتھیوں ہو مبارک تمہیں جشن جمہوریت کشور پاک و ملک و خدا داد، فرمایا کہ جب پاکستان کا بم اسلامی بم ہو سکتا ہے تو عالمی اسلام کے مسائل بھی پھر ہمارا غم ہے، تو ہم اس پس منظر میں 25 فروری کو مسجد خلیل میں سربسجود مسلمانوں پر فائرنگ کی گئی، موقع پر 65 اور آخری خبریں آنے پر 96 شہید ہو چکے ہیں، اس موضوع پر ایک خطاب مسلمان عالم کے نام، 30 برسوں میں جو کیا اب تک، 30 برسوں میں جو کیا اب تک، پھر وہی کام آج کر لیجئے، 30 برسوں میں جو کیا اب تک، پھر وہی کام آج کر لیجئے، مسلم قدس کی شہادت پر اور ایک احتجاج کر، 30 برسوں میں جو کیا پھر وہی کام آج کر لیجئے، مسلم قدس کی شہادت پر پھر اور ایک احتجاج کر لیجئے، ایک بار پھر پڑھیے، 30 برسوں میں جو کیا پھر وہی کام آج کر لیجئے، مسلم قدس کی شہادت پر اور ایک احتجاج کر لیجئے، عرض کرتا ہوں اس پہرے دارو گیر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس پہرے دارو گیر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ عہد بے ضمیر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس پہرے دارو گیر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ عہد بے ضمیر ہے اور ہم ہیں دوستو، اپنوں کی بے وفائی کا غیروں کے جبر کا، اپنوں کی بے وفائی کا غیروں کے جبر کا، پیوست دل میں تیر ہے اور ہمیں دوستو، اپنوں کی بے وفائی
قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا، بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا۔ تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، اور شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں ہوتا۔ بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا۔ تاریخ وہ سچ کام ہوتا ہے، اور میں آخر میں عزت مآب سفیر پاکستان جناب شاہد امین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ سفیر پاکستان جناب شاہد امین۔ ہو گئی ہے، ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ محفل جاری رہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں ماشاءاللہ اردو کے اتنے اچھے شاعر موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ بھائی ریاض سے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں۔ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں ہم سب سالم مدروس صاحب کے کلام سے بہت خوش ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ سعودی بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کو اردو پر بھی بہت غرور ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض شعراء نے سعودی پاکستان دوستی کے سلسلے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ محفل بہت ہی کامیاب رہی ہے۔ میں پاکستان کلچرل گروپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، انہوں نے اتنا اچھی تقریب کا انتظام کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوئے، اور جو کچھ کہا گیا پاکستان کی یوم پاکستان کی نسبت سے اور وطن کی یاد میں، میں سمجھتا ہوں بالکل دل کو گرمانے کے لیے بہت ہی اچھی تقریب تھی یہ، اور اس کے لیے میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طرح سے آج کی ہماری اس محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مشاعرے میں آئے ہوئے تمام شعراء کا میں پاکستان کلچر گروپ کی جانب سے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جدہ سے آئے ہوئے سالم مدروس اور مدینہ سے آئے ہوئے جناب نعیم محمد علی کا، اس کے ساتھ ہی اس ہوٹل کی انتظامیہ کا، اور جو اس کے آج کے انجینئر تھے ہمارے پاکستانی جناب عبدالخالق صاحب کا، جنہوں نے بڑی لگن سے آج اس محفل میں ہمارا ساتھ دیا۔ اور اس طرح سے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں پاکستان 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 خدا حافظ۔ اور بس آخری فرمائشی کا میں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار، بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں، اور سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں، سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں، اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں، اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں، درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، ہم کو شب خون کے آثار نظر آتے ہیں، درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، ہم کو شب خون کے آثار نظر آتے ہیں، اور صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں،
دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں. اور شرط کر رہا ہوں کہ میں قنوتی ہی صحیح، میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا، میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا. کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں؟ کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں؟ میں قنوتی ہی صحیح، میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا. کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں؟ اور ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے، ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے. ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں، ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے. ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں. اور چھوڑ کر مسند میراث نبوت سد ہے، چھوڑ کر مسند میراث نبوت سد ہے. اہل دین زینت دربار نظر آتے ہیں، اہل دین زینت دربار نظر آتے ہیں. اور یہ شعر آپ سب حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ للہ الحمد کہ انبوہ خرد مندامی، للہ الحمد کہ انبوہ خرد مندامی ہم سے دیوانے بھی دو چار آتے ہیں. للہ الحمد کہ انبوہ خرد مندامی ہم سے دیوانے بھی دو چار نظر آتے ہیں. اور دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے، دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے. وہ قصیدے کے طلبگار